ایک دن کی صحت پر کم سے کم آدھا گھنٹے کا شکر بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صحتیں دی ہیں، اور آپ اگر صحت کا ہی شکر ادا کرنے لگیں تو اس کا چونکہ وعدہ ہے جو تم شکر کرو گے میں وہ بڑھاؤں گا۔ اگر آپ آج صحت مند ہیں تو آج سے ہی اپنی ہاتھ پیر انگلیاں جسم پر شکر ادا کیا کریں۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی صحت پہ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحت مند رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں کو مرنا ہو میری تقریر سن لیں، مطلب جنہیں یاد ہو کہ انہیں مرنا ہے۔ وہ جو دور کھڑے ہیں اگر بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو ان طلباء کو، بچوں کو، تو آپ بیٹے ادب اگر آپ نہیں سکھاؤ گے، مدرسے کے بچے ہو تو کون سکھائے گا زمانے کو ادب؟ جو دور کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو موٹر سائیکل پر چند حضرات کھڑے ہیں، اگر میری بات کا برا نہ لگے تو حضور کی محفل ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھے تشریف رکھیں آپ۔ یہ بڑا اچھا ماحول ہے، اور سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ذرا بتائیں تو صحیح کتنی ملتی ہیں؟ یقین جانیں آپ، میرے آقا کریم سے پوچھا گیا حضور کیا مردے رش کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں کرتے ہیں۔ یہ قبرستان ہے تو یہ لوگ ہم پہ رش کریں گے۔ مردے رش کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نہ کر سکیں یہ سامنے والا کر رہا ہے۔ تو عرض کی گئی حضور، تو سرکار نے فرمایا ہاں مردے ان زندہ لوگوں پر رش کرتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو مردے ان پر رش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کر سکتے ہو یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ آپ تشریف رکھیں آرام سے۔ تو سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی؟ اور ایک نیکی ماں بھی بیٹے کو نہیں دے سکتی نا، تو پھر اللہ تو 90 دے رہا ہے۔ کتنی دے رہا ہے بولو؟ اور پھر کتنا کریم ہے کہ پاک اس کو کہہ رہے ہو، پاک وہ تم کو کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچھا آپ کو اگر 90 نیکیاں کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے تو پھر مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے، مگر وہاں دوسری سیل بھی لگی ہوئی ہے برابر میں، اور اس دکان پہ زیادہ لوگ پہنچتے ہیں مکے میں بھی۔ ادھر شیطان کی بھی سیل جو ہے نا وہ ایسی لگ رہی ہے، 1 کروڑ 1 لاکھ کا حساب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرم دکھائے۔ تو آپ تو بولنے والے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے قریب میں یہودیوں کا گھر ہے، اور یہودیوں کے یہاں پر ایک آدمی اپنے بیل کو مار رہا ہے۔ اچھا بیل کو مارنے والا بھی بیل ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ بیل کو مار رہا ہے، مارتے مارتے وہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کو سواری کی طرح یوز کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ بیل کام کے لیے بنا ہے، سواری کے لیے نہیں بنا ہے۔ وہ چلا ہی نہیں، اس نے شدت کی، پھر تشدد میں اور اس نے شدت کی، اس کو مارا، وہ نہیں چلا، مگر جب اس نے زیادہ مارا نا تو اسی گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بٹکنے والے۔ حضور کو جب اس نے دیکھا اللہ کی قدرت نے اس کو انسانوں والی زبان دے دی۔ وہ بیل دیکھ کے بولا حضور کی طرف تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ سے سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور کہا رے بیل انسان کی زبان بول رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ فرمایا یہ مجھے ہی نہیں جانتا، میرے ابو بکر اور میرے عمر کو بھی جانتا ہے۔ تو مجھ سے کئی لوگوں نے 2-3 شعر کے لیے کہا ہے، وقت میرے پاس تھوڑا سا کم ہے، تقریر تو میں نے کرنی ہے۔ میری امید ہے کہ انشاءاللہ میں زندہ ہی اس وجہ سے ہوں کہ یہ مجھے کام کرنا ہے۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، دل ہے سننے کا؟
یہ گٹکا وغیرہ نہ کھایا کریں، ایسی چیز نہ کھایا کریں جو تھوکنی پڑے، اس کا مطلب وہ خراب ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جسے تھوک نہ پڑ جائے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آج کل؟ وہ حساب ضرور لے گا آپ سے، اور ایک دو گٹکے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کون کھاتا ہے ایک دو گٹکے سے کچھ ہوتا؟ 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی مبارک ہو، کینسر ہو گیا آپ کو۔ ایک دو سگریٹ پینے سے کوئی کسی کے دل کا بال رکتا تو کون پیتا میاں؟ لمبی محنتیں کرنی پڑتی ہے نا؟ سمجھ ہے نہیں؟ اپنے لیے نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے یہ بری عادت چھوڑ دیں۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر ہمارے میری زندگی کے سب سے زیادہ بڑے محسن کی تشریف فرمائی ہے، وہ جلوہ تشریف رکھتے ہیں۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں حضور کے نام پہ یا رسول اللہ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا پڑھو بس میرا مولا، اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا، درد دل کی دوا مدینہ ہے، واہ واہ واہ، دنیا والے تو اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، واہ واہ واہ، اس کی آنکھوں کا نور دے دو۔ اچھا کچھ لوگ مدینے نہیں جا رہے ہیں، بینکوں میں خوب پیسے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کے ڈرامہ کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے۔ ہاں یہ جھوٹے ہیں لوگ، ہاں یہ چور ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یقین جانے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے، ان سے پوچھو یہ جو تم پلاٹ لکھ رہے ہو، بار بار مکان خرید رہے ہو، تو کچہری سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی ہے بغیر دیکھے مدینہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ بولو بڑا جملہ، بولو تو مجھے بتاؤ تو ذرا۔ لوگ کہتے ہیں جس نے دلی نہیں دیکھی اس نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی کہتا نہیں لاہور نہیں دیکھا، ویکھیا تو کچھ نہیں بیکار ہے۔ میں نے کہا کیا لاہور وہور، کبھی مدینہ دیکھو پھر پتہ چلے گا، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور مدینے جانا بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ میرا امام کہتا ہے تمنا لے کے گئے داغ لے کے چلے، تمنا ذرا آپ نیچے رکھ دیں بیٹے، ٹائم ہو جائے گا ایسے، آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں میں پہلے نظرانے کو منع کر دیتا تھا اپنی تقریر کی وجہ سے، مگر پھر ایک حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں جو نظر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا، بھیک نہیں ملے گی، اور اس دن سے ڈر گیا ہوں۔ اب میری طرف توجہ کریں، میرا امام کہتا ہے ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، ہے نا؟ کبھی مدینہ جاؤ، کبھی چھٹی لو دنیا سے، کبھی لو تو چھٹی۔ کب تک دنیا میں رہو گے؟ کب تک پیسہ کماتے رہو گے؟ کب تک
اللہ نے وعدہ کیا ہے تم جب تک زندہ رہو گے تمہارا انتظام پورا مکمل ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے. کب تک یہ بھرتے رہو گے؟ وہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غافل رکھا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نہیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لی. کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے بیٹھ جائے اب نعرہ نہیں لگا. کلا سوف تعلمون. اچھا کوئی یہ کہے نا کسی سے دیکھ میں تجھے بتا رہا ہوں اور پھر وہ یہ کہے میں پھر بتا رہا ہوں تجھے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے. جب کوئی عربی میں سما کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غور سے سنو. یہ جو تم نے پیسے کمائے کلا سوف تعلمون ان قریب جان لو گے. سما کلا سوف تعلمون پھر ہاں جان لو گے. مگر مدینہ اگر دیکھ لیا نا تو میرے حضور فرماتے ہیں جس نے میرا مدینہ دیکھا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. مدینے سے لوٹنا بڑا مشکل ہے. ایک نوجوان میرے ساتھ آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا دیکھ کے ڈھونڈ کے آئیے. پچھلے سال کی بات ہے تو میں ڈھونڈنے گیا تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا چلنا، بولے نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار بچوں کے پاس جانا ہے، تمہارے بچے ہیں بی بی ہے اب تو اچھا لگ رہا ہوگا. تو میرا ہاتھ پکڑ کے رویا، کہنے لگا میں اپنے باپ کی موت کے دن اتنا غم زدہ نہیں ہوا تھا اتنا آج مجھے غم ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ تو بڑی مشکل سے مدینے آئے تھے، میں نے بڑی کوشش کی تب آئے تھے. کہنے لگے سید صاحب جب تک مدینہ نہیں دیکھا تھا بات اور تھی، مدینہ دیکھ لیا ہے تو اب بات اور ہے. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ دنیا کے لوگ یہ سب ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. مدینے میں رہ رہے تھے غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. وہ لوگوں مدینہ دیکھ لو مگر مدینے سے واپس آنا بڑا مشکل ہے. شعر سماعت کریں. اٹھ کے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ جاوید صدیقی کا شعر ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں دل میرا دوسرا مدینہ. واہ 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 واہ. ای کو کم کریں، میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں، بہت وقت میرے پاس کم ہے. میرے بعد دو شعراء کو پڑھنا ہے، دو شعراء ہیں ان کو پڑھنا ہے. اب میری بات سمجھیں گے، میری بات کو غور کریں. حبیب اللہ فیضی صاحب ہیں، دلبر شاہی صاحب ہیں، مگر میں یہ عرض کرنے کے میں لائق تو نہیں مگر پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی تقریر کرنے کا موقع نہ ملے. تو کیوں نہ میں ایسی کوئی بات کہہ جاؤں کہ میں مر بھی جاؤں، آپ میری موت کی خبر سنو تو کہو ہاں بخشا جائے گا، کچھ باتیں ٹھیک کر کے گیا تھا. کم سے کم اگر میرے بارے میں آپ ایسا خیال کر سکتے ہیں تو اپنے لوگوں میں کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ کتنے یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں آج کے بعد نصیحت سننے نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آخری انعام ہے ان کے اوپر کہ اگر وہ اس نصیحت کو قبول کر لیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں موت ابھی تک نہیں آئی. میں ایک دن سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا لوگ کہتے ہیں موت ابھی تک نہیں آئی، میرے تو 35 سال مر چکے ہیں، کیسے موت نہیں آئی؟ جو 35 مر گئے وہ کہاں واپس آئیں گے؟ اگر کوئی 50 سال کا ہے تو اس کے 49 مر چکے ہیں، اگر کوئی 52 سال کا ہے تو 51 مر چکے ہیں. اور ہاں یاد رکھو لوگ کہتے ہیں فلاں مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے تو آج تک کوئی نہیں بچا مگر بچتے بچتے ساری دنیا مر جائے گی. یہ اسپتال رکھے رہ جائیں گے، یہ اسپتال رکھے رہ جائیں گے، یہ تمہاری یہ ساری چیزیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی. یاد رکھو لوگوں زندگی میں ایسے جیو. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، کیونکہ انسان کو مردہ بننے میں ٹائم نہیں لگتا. جیسے میرا یہ ایک سانس ابھی زندہ ہے، یہ اب یہ مردہ ہو چکا ہے، یہ ماضی بن گیا. میرا یہ سانس اب کبھی زندہ نہیں ہو سکتا اور کہانی ساری سانسوں کی ہے. میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ زندگی سالوں والی نہیں ہے، سانسوں والی ہے. یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے یہ سانسیں نہیں ہے، موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو سمجھ جاتا ہے اسے موت کبھی نہیں آتی، اور جو موت کو نہیں سمجھتا ہے اس کو موت بڑی بھیانک طریقے سے آتی ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں بڑی ذلیل کرتی ہے موت اسے جس نے موت کو یاد نہ کیا ہو، اور دلہن بن کے آتی ہے موت اس کے پاس
مجھے ان سے ملنا ہی تھا، ان سے ایک مولانا صاحب ہیں، یہ صوفی صاحب ہیں، ان سے مجھے ملنا ہی تھا، 10 دن کے بعد ملنا تھا، مگر 10 دن میں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ اب جب یہ ملیں گے تو کہیں گے 10 دن تک ملا نہیں تھا، ان کے اوپر غصہ طاری ہوگا کہ 10 تو میرے پاس آنا تھا، تجھے مجھ سے ملنا تھا، پھر بھی 10 دن تک تو مجھ سے ملا نہیں۔ تو اب جب میں ان کو بالکل بھی کانٹیکٹ نہیں کروں گا تو یہ برہم ہو جائیں گے، اور اگر میں ان کو روز ٹیلی فون کرتا رہوں فلاں دن ہم ملیں گے، فلاں دن ہم ملیں گے، فلاں وقت میں ہم ملیں گے، 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب میں یہ کہوں گا تو انہیں خوشی ہوگی کہ اسے میں یاد تھا، یہ میرے اوپر آرام سے آسانی کریں گے۔ ایسے ہی جو موت کو یاد کرتا ہے، موت اس پر رحمت بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا، فراغت، دور پانی ہے، پانی میں حضور نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنا ہے، حضور نے بھئی ہم تیمم کر لیا، مٹی سے تیمم، قرآن میں آیا نا مٹی سے تیمم، جب پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کیا۔ حضرت عباس نے کہا حضور یہ سامنے پانی ہے، میرے آقا مجھ کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے چچا، بات یہ ہے کہ مجھے اس کنویں کے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے یہی پہ مٹی سے تیمم کر لیا ہے۔ میرا نبی جس کے صدقے میں سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو سب کی شفاعت کرے گا، آج وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اگر میرے نبی، تو پھر ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے؟ بتاؤ تو، وضو کی بات تو چھوڑو، ہم تو نمازیں چھوڑے پڑے ہیں، مجھے بتاؤ تو نوجوانوں ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اگر خدا نہ کرے ایمان مرتے وقت چھن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم کا نام ہے، اس کی عنایتوں کا نام ہے۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب تمہارا دل حضرت سیدنا محدث شیخ عبداللہ لودھی آباد آ رہی ہے، سارے لوگوں کو آ رہی ہے، میرا ایمان ہے کہ جو سننے کی نیت رکھیں گے ان سب کو آئے گی۔ آ رہی ہے آواز؟ توجہ کرو میری طرف، ای کو آپ اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ ادھر دیکھیں حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تم گناہ کرتے ہو دل گھبراتا ہے، تو اس کا مطلب دل کے اندر ایمان ابھی ہے، اور جب گناہ کرنے کے بعد پھر کوئی اثر ہی نہ ہو، تنبیہ نہ کرے دل، تمہارا ایمان تم کو روکے نا، تمہارا ضمیر تمہیں کوسے نا، تو تم یہ سمجھ لینا کہ اب تمہارا ضمیر ایمان دونوں کمزور ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر کبھی بھی اگر شیطان نے حملہ کر دیا تو کبھی بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ ذرا توجہ تو کریں آپ میری بات پر، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، بغداد کی سرزمین ہے، اللہ اکبر، عید کا چاند دیکھ لیا گیا ہے۔ جب عید کا چاند دیکھ لیا گیا، لوگوں نے خوشیوں کے جو ہے وہ موسم بنا دیے، لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، شاپنگ کے لیے لوگ نکل گئے، مگر ایک مسجد میں ایک بزرگ نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہے، ان کے آنکھوں کے آنسو نے ساری مسجد کی صف کو بھگا دیا ہے۔ لوگوں نے جب ان سے پوچھا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، عید کے دن تو لوگ خوشی مناتے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو آپ نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا ہے اور کہا ہے لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، مگر عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا۔ ہم تو غوث پاک کے صدقے میں جائیں گے، ہمارا ایمان ہے، مگر یہ غوث پاک ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، جو بے ایمان ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، میرا ایک مرید، وہ اس کا انتقال کے وقت قریب تھا، نوجوان تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے سورہ یاسین کو پڑھا، اس نے کہا سورہ یاسین بند کر لو، میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں اور آپ بھی سنیں، بند کر لو اس کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بیٹے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے پھر کہا کلمہ شریف پر کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا کلمے سے نفرت، اسلام سے نفرت، آپ سے نفرت، انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ وہ مر گیا۔ آپ 40 دن لگاتار روتے رہے، 40 دن کے بعد دیکھا کہ خواب میں اسے فرشتے انکڑی لگا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے ہتکڑی ہاتھ میں نہیں لگتی گی، جہنم کے فرشتے اس میں لگاتے ہیں کائے میں، یہ اس میں لگاتے ہیں جبڑے میں، جبڑے کے ساتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ جہنم کتنی سخت ہے، 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جو ہے سفید ہوئی، پھر 1000 سال جلایا گیا پھر وہ کالی ہو گئی، اب اس کے اندر سے کوئی چنگاری نہیں اٹھتی۔ اگر جہنم میں جلنے والے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے حضور مجھے
जहन्नम में लेके जाया जा रहा है। और 2 गुनाह करता था मैं जिसकी वजह से बर्बाद हो गया। पहला गुनाह तो ये कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था। इस शराब ने मेरा ईमान बर्बाद कर दिया। मैंने अपने दोस्तों के साथ जो थोड़ी देर की मस्ती की, मेरा ईमान। और दूसरी मेरे अंदर गुनाह ये था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मेरी निगाहें पर गंदा था। मैं लड़कियों को देखता था, दूसरों की बेटियों को देखता था। मैं मरने के करीब आया, फिर भी मुझे तौबा की तौफीक नहीं हुई। हुजूर, इस वजह से मरा हूं तो ईमान छिन गया। अब मैं कभी बचूंगा नहीं, हमेशा जहन्नम में चलूंगा, हमेशा जहन्नम में चलूंगा। हजरत मौलाए कायनात के खलीफा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी वो बयान करते हैं कि मेरा एक हाफिज मुरीद था। वो मेरे करीब आया एक दिन और कहने लगा मैं बर्बाद हो गया। उससे टनाटन हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कल एक लड़की का पीछा कर रहा था। फिर उस लड़की का पीछा करता तो उसने मुझे पलट के देख के कहा, एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? मुसलमान तो वो होता है जो लड़कियों की इज्जतों को बचाए, तू तो इज्जत का डकैत बन रहा है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में ऐसे नश्तर की तरह चुभे, मुझको पसीना आया। और फिर उसके बाद से लेके अब तक कुरान की एक आयत भी याद नहीं। हुजूर, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, इतना नाराज कि मेरा कुरान सीने से निकल गया। अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। हुजूर, मेरे लिए दुआ कर दे। कैसा सख्त वक्त होगा जब मेरी रूह निकलने का वक्त होगा। वो कैसा वक्त होगा, क्या पता होश कहाँ होंगे, क्या पता कैसे मेरी रूह निकलेगी। कभी आपको डर नहीं लगता कि दुनिया में आपको मौज मस्ती के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा? कभी आप सोचते नहीं इस बात को? इमाम हसन बसरी रोए, इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। बोले मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया। अब कहाँ हसन बसरी की तरह पीर रह गए हैं, ना उसकी तरह कहाँ मुरीद रह गए हैं। पीरों को मुरीदों के नजरानों से मतलब है, उनके अमाल से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा ना करे बर्बाद हो गए नौजवानों तो क्या करोगे? और रातों को इंस्टाग्राम पे बरहना लड़कियों की तस्वीरें देख करके खुद को तस्कीन देने वालों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखने वालों, अब तो इससे बड़ी जुर्रत यह है कि पहले खुद देखते थे, अब तो स्टेटस पे लगाते हैं, अब तो स्टेटस पे लगाते हैं। मियां लड़कियों की जवानियां बर्बाद, लड़कों की जवानी बर्बाद। इंस्टाग्राम पर नाचने लगी मेरी कौम, फेसबुक पर नाचने लगी मेरी कौम, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐ नौजवान, तुझे अगर जवानी ही दिखानी थी तो तूने क्यों बंबई के हीरो की जवानी को पसंद किया? तूने बंबई के खान की जिंदगी को क्यों देखा जो बिल्कुल बोसीदा है, जो लाइक तौकीर और लाइक ताजीम नहीं बल्कि लाइक जिल्लत है। वो बदतरीन लोग तुझे मिले थे, उनकी जवानियां देखी। अरे तेरी कौम में कोई जवान नहीं था। अगर तुझे किसी की जवानी की तरह जवानी गुजारनी थी तो बंबई के हीरो की तरह ना गुजारता, बल्कि करबला के असूरों के सर तरह गुजारता, जिसने 18 साल की उम्र में करबला की सरजमीन पे अपने आप सीने के अंदर नेजा लगने के बाद कहा था, बाबा हुसैन, मैं अली अकबर उम्मत के जवानों को ये दर्श दे रहा हूँ, जवानी वो कामयाब नहीं जो दुनिया की दीवानी हो, जवानी वो कामयाब है जो मदीने वाले की दीवानी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार इमाम हुसैन। मगर आज मेरी बेटियां भी जिस तरफ चल गई, मेरी बहनें भी जिस तरफ चल गई, जिस तरफ ये उम्मत चल गई, मेरे भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या करबला वाले हमारे लिए काफी नहीं थे? क्या करबला में वो औरतें काफी नहीं थी? मेरी बहनों से पूछता हूं, नमाज छोड़ने वालियों से, क्या वो करबला की बीबियां इनके लिए काफी नहीं थी? जिन्होंने वो करबला की बीबियां काफी नहीं थी, जिन्होंने अपने बच्चों की लाशों पर दौड़ते हुए घोड़ों को देखने के बाद भी नमाजें पढ़ी? फलां की लड़की फलां के साथ भाग गई। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। मेरी तरफ देख लो मेरे भाइयों, बहुत तकलीफ होती है। मगर मैं कहता हूं मक्के की औरतें थी काफिरों की बड़ी सख्त। मक्के की औरतों ने जब अबू जहल को निकलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि देखो चाहे कुछ भी करना पड़े, ये हमारे जेवर लो, ये हमारे गले का हार ले लो। ये भाई कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो आप लोग? भाई
اے بھیا آپ سے گزارش ہے اگر قبر نہیں کھود رہے ہو تو باہر آ جاؤ یار, باقی تو جانا ہے ہی, ابھی سے کیوں جا رہے ہو, آ جاؤ. ادھر بیٹھ کے باتیں کرنا اچھی بات ہے, آپ مجھے بتاؤ یہ اچھی بات ہے؟ ادھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے, ادھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب میلاد شریف کی محفل میں بیٹھتے تھے اور اگر کوئی بول گیا تو آپ کہتے تھے ذرا بات رک دو, اس کی بات زیادہ ضرور لگتی ہے حضور کی بات سے. جب حضور کی ہو تو پھر حضور کی ہو, کسی اور کی, کسی اور کی. میری بہنیں سنیں, آج کل کی ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے اسلام کا اندازہ لگانے والوں, یہ اسلام کی وہ شہزادیاں نہیں ہیں, ان کا ذکر تو میں کرتا ہوں آپ کے سامنے, جن پر اسلام کو کل بھی ناز تھا, آج بھی ناز ہے اور قیامت تک ناز رہے گا. کہ جب مکے کی عورتوں نے زیورات نکال کے دیے, گلے کا ہار نکال کے دیا, تو عورتوں نے کہا وہ ابو جہل سے لے, ابو جہل یہ ہمارا مال لے لے, آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. تو مدینے کی عورتیں آئیں, یا رسول اللہ غریب ہے, گھر میں چولہے تک نہیں جلے, مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال موجود ہے, لے جائیے دین کو بچا لیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ 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 واہ. 1000 کا لشکر, جو قوم اپنی تاریخ بھول گئی ہو, تو آپ کی تاریخ یہ تھوڑی ہے جو دیکھ رہے ہیں فلاں کو بلا پکڑ کے مار دیا, فلاں جگہ مر گیا. بزدلوں کی جو ہے وہ نصیب میں ایسی موتیں لکھی ہیں, ہمارے بزرگوں نے ایسی موتیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, میں نے کہا آپ کے باپ دادا نے چلائی نہیں ہوگی. بولے کیسے؟ میں نے کہا مولانا جہاں جیسے ضرورت پڑی ہے وہاں ویسے کام ہوا ہے. 10 سال مکے میں, 13 سال مکے میں رہے, 400 تقریباً مسلمان ہوئے 13 سال میں. 10 سال مدینے میں 1.25 لاکھ مسلمان ہو گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ, 1000 کا لشکر, 1000 تلواریں, 100 گھوڑے, اس میں اونٹ, بکرے, کھانے کی چیزیں, پینے کی شرابیں, دیکھنے کی عورتیں, ناچ دیکھنے کی عورتیں, بڑا لشکر چلا ہے. اتنا بڑا لشکر مکے کی تاریخ نے کبھی دیکھا نہیں تھا. جب وہ چلا لشکر مدینے کی طرف تو میرے نبی کریم نے ہنگامی صورتحال میں میٹنگ بلائی, سارے انصار و مہاجرین اوس اور خزرج آ گئے. میرے نبی نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے مکہ چھوڑا, مدینے آ گیا, اب مدینے پر حملہ کر کے یہ لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عرض کرنے لگے صحابہ کرام حضور ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. اے میرے آقا ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے فرمایا پہلے سوچ لو, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, اللہ اکبر, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دیں گے. کم وقت میں زیادہ بات کرنی ہے. امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. اور پھر صحابہ اکرام, اور وہ ہمارے آپ کی طرح فربا طاقتور لوگ نہیں ہیں, انہوں نے صبح کے وقت میں کھجور کی گٹلی کھائی ہے, چوسی ہے, اور اس کو روزہ رکھا ہے. پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, ان کے بچے بھوکے ہیں, مگر کہتے ہیں حضور بچہ قربان ہو جائے گا, جب تک ہم 313 کے اوپر سے گھوڑے نہیں گزریں گے آپ تک کوئی نہیں آ سکتا, ہم اپنی لاشیں بچھا دیں گے, ایک بچہ آپ جیسے کہیں گے قربان ہو جائے گا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر, مردان عرب نکلنے لگے. کچھ تو چاہیے تھا نا, 7 تلواریں ہیں اور اس میں یہ 306 لوگ جو ہے وہ نہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں تقسیم کرو. اب کھجور کی ڈنڈی والا کبھی تلوار والے کے مقابلے میں جائے گا؟ کوئی کہے گا کیا کرنا چاہتے ہو بھئی آپ میرے ساتھ, یہ کھجور کی ڈنڈی سے کیا مقابلہ کروں گا؟ مگر میاں نہ صرف گئے بلکہ اسے وہ اچھالتے ہوئے گئے, وہ ہوپلیس نہیں ہوئے, ان کے جذبے جو ہیں ٹوٹے نہیں. انہوں نے مدینے کی گلیوں میں ایسے گھمائی کھجور کی ڈنڈیاں کہ جیسے ایٹم بم گھما رہے ہو. جب وہ گھماتے تھے یہودیوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا تمہارا مسلمانوں, یا دماغ سے فارغ ہو, یا کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے.
अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। ایک آقا ہے جس کے کپڑوں میں پیمد لگے ہیں اور باقی غلام ہیں ان ساروں کے کپڑوں میں پیمد لگے ہیں. وہ میاں 170 کلومیٹر کا سفر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں وہ کھڑے ہیں. جب ان کو کھڑا دیکھا تو ان کی مذاقیں اڑی. اس لشکر والوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی. یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں. یہ دیکھو تو جنہوں نے پوری رات شرابیں پی, جنہوں نے بھنے ہوئے گوشت کھائے پوری رات, جنہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے, جب وہ صبح کو اٹھے ہیں تو غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں اور مذاقیں اڑاتے ہیں مسلمانوں کو, کہتے ہیں یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں. انہیں دیکھو تو ان کے پاس ہے کیا یہ جو ہم سے لڑیں گے؟ ان کے پاس ہے کیا جو یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں؟ ان کے پاس تو تلواریں تک نہیں ہیں. ان کو ایسے مسلیں گے آج جیسے مکھی اور مچھر مسلا جاتا ہے, ایسے ان کو مسل دیں گے. ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر مسلا جاتا ہے. جب انہوں نے کہے لگائے, جب انہوں نے ٹون کسے, جب میرے نبی کے غلاموں پر انہوں نے بتیاں کسی, تو میاں اسی وقت میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے. آج کی طرح میں نے لمبا سجدہ حضور کو کبھی کرتے نہیں دیکھا. کبھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو آپ سجدے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ آپ اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے, آپ اس کو کیوں اپنا رب نہیں کہتے؟ کیوں اس کے سامنے نہیں جھکتے؟ میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ جتنا میں نے حضور کو اس دن روتے دیکھا کبھی روتے نہیں دیکھا. آپ کی چادر آپ کے سر سے نیچے کو آ جاتی ہے, میں پھر اوپر رکھ دیتا ہوں, پھر نیچے آ جاتی ہے. کہتے ہیں نبی کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں, آنکھیں سوجنے لگی ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام, اور تیرے یار کے جانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور ساتھ لے لو مجھے, میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. حضور کی ٹپ ٹپ آنکھوں سے نیچے کو آنسو گرتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی نہیں سہ سکتا, کوئی اتنا نہیں ہے جو اتنا بڑا ظلم سہ لے. 80 کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے مکے سے مدینے گئے میرے نبی. آج ہم کتنی تبلیغ میں نخرے اٹھاتے ہیں, اللہ ان کو معاف کر دے. جب گئے میرے حضور سرکار نے, جب اسلام کی تبلیغ کی, سرکار نے جب تبلیغ کی, ان ظالموں نے پتھر مارے, لڑکے مارتے تھے. زید بن حارثہ آگے کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے مار رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہو گئے آگے سے مار رہے ہیں, پیچھے ہوئے تو آگے سے کے دل میں رحم ڈال دیا. بولا اپنے غلام سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے محمد کے اوپر, لو یہ لے جاؤ. اس بات کو بڑے دھیان سے سننا جو میں بیان کر رہا ہوں, بڑے غور سے بڑا دھیان دیجئے گا. لو یہ انگور لے جاؤ, عداس کو کھلا دو. اس کا غلام تھا عداس, وہ کھجور لے کر, وہ انگور لے کر کے گیا. نبی کی بارگاہ میں انگور رکھے, سرکار نے انگور کو اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھی اور آپ نے وہ کھایا. زخمی میرے نبی ہے, جب بسم اللہ سنی, عداس بولا آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ میں نے تو یہاں کسی کو بسم اللہ پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا جہاں کے یونس ہیں؟ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. عداس بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. زید بن حارثہ جب مدینے میں بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے, کہتے تھے تم کو پتا ہے جب عداس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو حضور مسکرانے لگے. اتنے زخموں کے بعد کہ پورا جسم لہو لہان ہے, ایک بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, میرے سرکار مسکرانے لگے, میرے حضور مسکرانے لگے. آج بھی کوئی لڑکا اگر گناہوں سے توبہ کر کے نمازی بن جائے تو اس کے ماں باپ خوش ہو نہ ہو, مگر گنبد خضرا میں آمنہ کا لال خوش ہو جائے گا. عزیز علیہ ما عنتم حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں امتی گالی بکتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے, امتی بادہ خلافی کرتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے, جب امتی نیکی کرتا ہے نبی خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کریں میرے آقا کریم کے غلاموں. تو مجھے بتاؤ کہ جب میرے نبی مسکرا رہے ہیں, جب اتنی بہت سی لڑکیوں نے ہندوستان میں اسلام کو چھوڑا ہوگا تو پھر آمنہ کے لال کے سینے پر کیا گزری ہوگی؟ کوئی اب ہمارا پرسان حال ہے؟ نہیں نہیں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, نہیں نہیں, کوئی ہماری اب بات کرنے والا نہیں. ہم اپنے بالکل بیکار ہو گئے ہیں. میرے نبی پاک بدر کے میدان میں سر رکھے ہوئے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ 313, اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. دیکھ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا بلال, یہ میرا عمر, یہ میرا علی, یہ میرے امیر حمزہ, یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے. میرے مالک دیکھ تو انہوں نے کھانے تک نہیں کھائے, کھجور کی گٹلیاں چوس کے کھڑے ہیں, ہاتھوں میں ان کے تلواریں تک نہیں ہے, یہ کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں. دیکھ تو میرے دیوانے تیرے نام کے سہارے آئے ہیں, اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. میرے غلاموں پہ رحم کر دے, میرے غلاموں پہ رحم کر دے. میرا امام کہتا ہے
صحابہ کی جان میں جان آئی اور میدان کے ایک کونے میں ہوا چلی، تیز ریت اڑی، عرض کی مولا کائنات مولا علی نے یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا چلی؟ فرمایا علی اللہ نے 500 فرشتے بھیجے ہیں اور ان سب کے ساتھ جبرائیل بھی زمین پہ اتر چکا ہے، میرا پہلا وزیر۔ اس کے بعد فرمایا ادھر دیکھو ہوا چلی، عرض کی یہ کون؟ فرمایا اب میرا دوسرا وزیر میکائیل زمین پہ اترا ہے اور وہ بھی 500 فرشتے لے کے اترا ہے۔ چلو مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی، مسلمان چلے۔ کفار مکہ کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں شمشیر ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس طاقت ہے، صحابہ کہتے تھے ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ کھجور کی ڈنڈیوں نے جو کمال کیا اس سے پہلے نہیں کیا، کبھی سر کاٹا، کبھی ہاتھ کاٹا، کبھی پاؤں کاٹا، کاٹتے 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 جب پر کھچے اڑا دیے، جب ان کی گردنیں اڑنے لگی کھجور کی ڈنڈیوں سے، جب مصطفیٰ کٹوانا چاہے تو پھر کیسے نہیں کٹیں گی؟ نبی کٹوانا چاہے، کاٹا ایسا کاٹا کہ میاں جب بھاگے یہ دوڑتے ہوئے، ان سب کو دوڑتے میں دیکھا بلال حبشی نے، کسے دیکھا؟ امیہ کو، جو سینے پہ پتھر رکھتا تھا بلال کے۔ کون امیہ؟ جو بلال کی گردن میں رسی ڈال کے پورے مکے میں گھماتا تھا اور بلال کو انگاروں پہ ڈالتا تھا۔ بلال نے اس کو دیکھا، دوڑ کے بھاگے اس کے پیچھے، وہ بلال کے آگے، بلال نے ان کو اوورٹیک کر کے ایسا منہ پہ گھوسا مارا، زمین پہ گرا اور اٹھ کے بلال کو دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ 70 مارے گئے کفار مکہ، کتنے؟ اور 35 306، 35 312 صحابہ نے مل کے 35 کفار کو مارا اور 35 کو اکیلے مولا علی نے مارا۔ یہ بات سبحان اللہ کہنے کی نہیں تھی؟ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ کبھی تمہارے گھروں میں یاروں مسلح بچتے تھے، بتاؤ تمہارے گھروں میں کبھی رونے کی آوازیں آتی تھی، تمہاری عورتیں اور تم کبھی قرآن پڑھتے تھے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں میرے زمانے میں ایسے لوگ تھے میرے مرید کے میاں بی بی دونوں ایک تکیے پہ لیٹے ہیں، بی بی نے خوف خدا سے روتے روتے اپنا تکیہ بھگو دیا اور شوہر نے بھی، دونوں نے، مگر دونوں کو پتہ نہیں چلا کہ دونوں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ کہ حضور وہ لیٹتے تو کیا سوچ کے روتے تھے؟ کہ بس یہی سوچ کے روتے تھے آج بستر پہ لیٹے کل قبر میں ہوں گے، بس۔ کبھی عورتیں اللہ کے سامنے روتی تھی، بچے نیک ہوتے تھے۔ مجھے بتاؤ گانے والی، ناچنے والی، ڈرامے کرنے والی عورتوں کے یہاں پہ کیا اچھے بچے پیدا ہو جائیں گے؟ بتاؤ جلدی بولو، بتاؤ۔ فیشنیبل عورتیں، میری کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، میں اپنی بہنوں کا خادم بن کے آیا ہوں، ناز سے بن کے نہیں آیا، میں وائز بن کے نہیں آیا، مدینے کا خادم بن کے آیا ہوں۔ اپنی بیٹیوں سے یہی کہنے آیا ہوں، بیٹیوں میں آپ کو اپنی بات اگر ٹھیک سے سنا پاؤں تو دل سے سوال کرنا کیا کیا واقعی میں وہ آدمی ٹھیک بات کہہ کے گیا تھا؟ مجھے بتاؤ جو بچپن سے آپ نے اپنی بیٹی کو تیاری کروائی، معاذ اللہ لوگ کرواتے ہیں کہ بھاگ گئی بیٹی ان کے ساتھ اتنی چلی گئی، وہ پہلے سے تیاری ہوئی، بچپن میں وہ اپنی ماں کی گود میں تھی تو ماں اس کو فلمیں دکھاتی تھی، ڈرامے، سیریل میں جب ماں روتی تھی تو بیٹی سمجھتی تھی کہ یہاں رونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب ہیرو ہیروئن بھاگتے ہیں سب کو چھوڑ کے تو ماں خوش ہو جاتی تھی کہ بھئی پیار مل گیا۔ تو جب اس نے یہ ڈرامے بچپن سے لے کے جوانی تک دیکھے اور جوانی میں اس نے وہی کر دیا جو دیکھتی تھی، تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ جو کہ لڑکی جو بچپن میں دیکھے وہی کرتی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ بیٹی کو جیسا بچپن میں بناؤ گے، جس نے ٹی وی ڈرامے دکھائے اس کی بیٹی نے ناک کٹا دی، اور جس نے بچپن میں قرآن سکھایا اس زینب نے کربلا میں امت بچا دی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد سرکار امام حسین، واہ 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 ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات، الحمدللہ۔
ادھر دیکھو میری طرف میری بہنیں، ان سے بہن، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو دنیا میں 4 دن کی دنیا ہے، یہ تمہارا جسم تو بہت جلدی بوڑھی ہو جاؤ گی، میری بیٹیوں چہرے پہ جھریاں آ جائیں گی، میری چھوٹی بہنوں اتنا نہ کرو، یہ بتاؤ تم اپنے جسم کو کچھ ظاہر کرتی ہو، تم کو اس بات کا لحاظ نہیں کہ اسلام نے کتنا اس کا عورت ذات کا خیال رکھا ہے، دنیا کی ہر قوم عورت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر عورت جو ہے نا وہ بے پردہ ہوگی تو اس میں مرد کو آزادی ہوگی یا عورت کو ہوگی؟ اس میں نکموں کو، بدماش مردوں کو آزادی چاہیے، انہیں پتہ ہے عورت جب تک پردے میں رہے گی انہیں اپنی آنکھوں کی آزادی مل نہیں سکتی، وہ بدتمیزی کر نہیں پائیں گے، تو وہ عورت کی آزادی نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی آزادی مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے، اور میری بیٹیاں اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں۔ میری بیٹیاں دیکھیں تو ذرا غور تو کریں، توجہ کریں، یہ دیکھو ذرا تھوڑا سا ایگزامپل ہے، یہ نماز ہے، یہ اللہ اکبر، یہ مرد کی نماز ہے کہ ہاتھ پھیلائے گا اوپر لے کے جائے گا نماز، یہ اللہ اکبر۔ اب عورت کی نماز بالکل یہیں سے شروع ہوئی، یہیں بند ہو گئی، یعنی اس کو ہاتھ ایسے نہیں کرنے، ایسے نہیں کرنے، اوپر نہیں اٹھانے، کانوں کو نہیں لگانے، بس یہاں تک ہاتھ لائے گی اٹھا لے گی۔ نماز ایک ہی اللہ کی عبادت ہے، مگر طریقے دونوں کے الگ الگ ہیں، ماں کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، شوہر کا الگ ہے۔ طریقہ کیوں؟ چونکہ میرا رب جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، تمہاری شادیوں میں الگ الگ سسٹم نہیں ہو پا رہے؟ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی ہے، تقریر کرنے والی ایک ڈی ایم عورت ہے، ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، تقریر کر رہی ہے ضلع ادھیکاری، کہتی ہے میں مسلمانوں تمہاری محفل میں آئی ہوں، میں ہندو ہوں، مگر مجھے حسین میں وشواس ہے، یقین ہے، حسین سے میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے محبت کرتی ہوں، ان میں دلچسپی رکھتی ہوں، حسین کو پڑھتی ہوں، حسین کے جذبے کو سلام کرتی ہوں، مگر ایک سوال پوچھنے آئی ہوں اس 9 محرم کی محفل میں، یہ بتاؤ کہ زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئی، یہ بتاؤ کہ دنیا میں 1400 برس بیت گئے، 14 بڑے ہو کے کوئی اس کا پردہ چھین نہیں سکتا، یعنی 5 سال کی عمر میں اگر پردہ کرنا سکھا دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر پہ سے پھر دوپٹہ نہیں ہٹوا سکتی، کیونکہ آپ نے بچپن میں اسے دین دے دیا، بچپن میں سیدہ بتا دی۔ میں نے دیکھا 32-33 سال کی عورت، انتقال ہونے والا ہے میری قریبی رشتہ داری میں نے دیکھا کہ جب اس کی روح نکلنے والی تھی، ڈاکٹر آیا، اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد غیر محرم آتے دیکھا تو اس نے ایک دم اپنے آپ کو ڈھکنے کی کوشش کی، مگر اتفاق یہ کہ وہیں پہ روح نکل گئی، پردہ وہیں گر گیا، پورا پردہ کر نہ سکی، مگر میرے دماغ میں یہ بات سمجھا کے چلی گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت، روح نکلتی ہے، بولو حیا حیا حیا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے جسم کو ٹائٹ لباس پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں سن لیں، اب اپنے جسم پر میک اپ کر کے غیر مردوں کو دکھانے والی سن لیے، میں تو سنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا فرض ہے، مگر اب تمہاری مرضی ہے میری بیٹیوں کہ تم میری باتوں کو سنو یا نظر انداز کر دو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی قسمت کے اوپر ہے، یا تو دنیا میں لگ جاؤ یا نہ کسی کی ہوئی ہے، تمہاری طرح نہ جانے کتنی عورتیں اس قبرستان میں دفن ہیں اور میری طرح نہ جانے کتنے مرد اس میں دفن ہیں، خدا کی قسم کوئی کسی کا ہوتا نہیں ہے، جس دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو چھوڑ رہے وہ دنیا، آپ اس قبرستان میں کھڑے ہونا صبح کو صبح اور صبح کے بعد شام تک کھڑے رہنا، اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کی قبر پہ فاتح کرنے آئے تو تم بھی اپنی اولاد کے لیے سب کو چھوڑ دینا، اپنی اولاد سے پیار کرنا، اور اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ جانا کہ یہ تمہارے نہ کل تھے نہ آج ہے، پھر تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ سب دھوکہ ہے، یہ مال و دولت ہے دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتانے بہموں گما لا الہ الا اللہ، بتانے بہموں گما لا الہ الا اللہ، اگرچہ پوچھے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت اسما پوچھتی ہیں، اے نبی کی بیٹی آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا نبی کی بیٹی
کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اسما، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا پھر فاطمہ کیا بات ہے سیدہ خاتون جنت؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، اور میت جب ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، تو جیتے جی تو میں نے پردہ کیا۔ میں سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی۔ اللہ 25-26 سال کی عمر جیے ہیں فاطمہ سیدہ خاتون جنت۔ 25-26 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ حضور نے کہا میری بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، آپ مجھ سے ملو گی میری فاطمہ۔ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کہتی ہیں اسما میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے، اور تجھے پتا ہے میں نے کیسا پردہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیسا پردہ کیا ہے؟ ایسا پردہ کیا ہے، ایسا پردہ کیا ہے نہ اس کی کوئی مثال ملے، نہ اس کی کہیں مثال ملے۔ ایسا پردہ کہ میرے نبی پاک ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں؟ جی ابا۔ تشریف لائیں، اندر گئے، پورا جسم کمزور ہے، پیلا جسم ہو رہا ہے۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کہ ابا اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ فرمایا بیٹی ذرا اپنا مسلح ہٹاؤ۔ مسلح ہٹایا تو نیچے ہیرے جواہرات تھے، سونا تھا۔ فرمایا میری بیٹی جتنا چاہے اتنا سو لے لے، مگر متاؤں دنیا قلیل، میری بیٹی دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ کے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے ہیں۔ میں نے آج میں نے جو ہے نا وہ 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹیاں کل قیامت کا دن ہوگا کیا جواب دیں گی سیدہ خاتون جنت کو، جنہوں نے اپنے حسن کی رانائیاں دکھا کر کے معاشرے میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی۔ میری بیٹیوں اگر آپ اکیلی برباد ہوتی تو ہم آپ کو برباد ہونے دیتے، اتنی فکر نہ کرتے، مگر آپ کے بے دین ہونے سے پوری نسلیں بے دین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میری بیٹیوں تمہاری بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، تمہاری بہن تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں بہنیں جو گئی ہیں یاد رکھیں اس بات کو، میری اس بات کو غور کر لینا اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لینا، اپنے دل میں یہ بات بسا لینا، خاتون جنت کا وصال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی بیٹی سے اسما کہہ رہی ہے ہم آپ کا جنازہ ایسے لے کے جائیں گے جیسے حبشہ میں جاتا ہے بند ہو کر کے۔ مولا کائنات کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، میں نے فاطمہ کو دیکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی میرے سرتاج مجھے معاف کر دیں، ذرا آپ مجھے معاف کر دیں، ذرا آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ سیدہ کہتی مجھے معاف کر دیں میرے سرتاج۔ مولا علی کہتے کیوں فاطمہ؟ کہا میرے ابا نے کہا تھا اے فاطمہ آج میں تجھے رخصت کر رہا ہوں، مگر کل قیامت کے دن ملے تو اس حال میں ملنا کہ علی راضی ہو، تو میں دنیا سے جا رہی ہوں، جانے کا وقت ہے، آپ میرے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مولا علی کہتے چلے میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی تو ذرا مجھ کو معاف کر کے چلی جائیں۔ اے فاطمہ میرے گھر میں 17 دن کے فاقے آپ میں سہے، مگر کبھی پڑوس کے کسی آدمی کو احساس نہیں ہوا کہ علی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ اے فاطمہ آپ نے کبھی مجھ سے کپڑوں کی فرمائش نہ کی، میرے گھر میں کتنے لمبے لمبے فاقے کیے، نبی کی آپ بیٹی لاڈلی چہیتی، نبی کے دل کا ٹکڑا۔ سیدہ نے مولا علی کی طرف دیکھا، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کہتے ہیں میں نے اپنے پیر عثمان ہارونی سے پوچھا حضور یہ بتائیں جو عورت سیدہ کے طریقے پہ چلے، خاتون جنت کے طریقے پہ چلے، اپنے شوہر کا کہنا مانے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پردہ کرے، اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت عثمان ہارونی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مولا علی روایت کرتے ہیں کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گی اور جو اس کے نقش قدم پہ چلے گی وہ فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی، جو فاطمہ جنت میں جائے گی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ میں اپنے بھائیوں سے آخری بات کر کے اپنی تقریر کو ختم کی طرف جا رہا ہوں۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دل لگ رہا ہے؟ بولو کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے تو بولو، واہ واہ۔ مسکرا کے تو بولو۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں آ جاؤ پردے کے ساتھ رہ لو، آ جاؤ میری بہنوں اپنے گھروں میں مصلے بچھا لو، جب تم مصلے بچھاؤ گی تو برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی۔ میری بیٹیوں میری بہنوں اپنے
اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اپنے اللہ کے سامنے رویا کرو. اپنی میری بہنوں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ پہلے ہی جوان کر دو، اپنی زندگیوں میں ان کی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. انہیں گانے نہ سناؤ، ان کو قرآن سناؤ، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو نبی کی نعتیں سکھاؤ. جب نعتیں سکھاؤ گی تو انشاءاللہ اچھے نتیجے دریافت ہوں گے. اور ایک بات اور آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلام یوں ہی اس دنیا میں نہیں آیا، بڑی تکلیفیں سہنے کے بعد اسلام یہاں تک آیا ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، یہ آخری حدیث ہے میری تقریر کی، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا، مگر آخری حدیث بڑے غور سے سنیے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں، میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا، میں نے اپنی بیوی کو دروازے کو دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب معاف کیجئے گا یہ عورتیں، دیکھو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مائک بار بار بند ہو رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہوں بولو؟ اور کوئی مقرر ہوتا تو ناراض نہیں ہو رہا ہوتا، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ڈرامہ ہے، کہتے نہیں. کیونکہ میرے دل میرا لگا ہوا ہے اپنی باتوں میں، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے اللہ چاہے گا تو میری 2 ہی باتیں پہنچا دے گا. مگر یہ ہے کہ آپ ذرا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول تھوڑا سا بنائے رکھیں تاکہ احساس ہو کہ توجہ کریں میری بات پر. آخری بات کر رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں، میری بیوی نے مسکرا کے مجھے اپنی بیٹی کو یہ ایک پیغام اس کے جہیز کے ساتھ لکھ دینا. کیا؟ کہ جب شوہر گھر میں آئے اپنی بہن سے تو اسے مسکرا کے، اب یہ جو عورتیں لینے جاتی ہیں تعویذ ادھر سے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، کوئی تعویذ کر دو، وہ جو تعویذ کر رہا ہے اس کی والی اس کی مٹھی میں نہیں، مگر وہ مٹھی میں لینے کے تعویذ کر رہے ہیں. برکت کے تعویذ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں. عجیب سی بات ہے. سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. کوئی اگر تعویذ کرنے والا بیٹھا ہو تو رب نہ برا مانے، میں خود تعویذ کرتا ہوں. میرے والد دادا پردادا سارے سب کرتے تھے، مگر انہوں نے جو ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہا، میاں توجہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہا کوئی بھی چیز سجدے کی متبادل نہیں ہو سکتی. سجدہ سجدہ ہے. اور سجدہ ذرا توجہ کرو، میں نے سجدے کے بعد 3 دن پہلے میں نے ایک بات سجدے کے بارے میں سمجھی، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. میں کسی کتاب سے نہیں سمجھی، ایسی سوچ کے سمجھی کہ میں نے دیکھا کہ ناک بغیر لگائے سجدہ ہوتا نہیں. اور پھر قرآن میں آیا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا بندہ تب اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور سجدے میں جب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عاجزی کا پیکر ہوتا ہے. اس کی ناک لگی ہوتی ہے، جب ناک زمین پہ لگائی تو اللہ کے قریب ہو گیا. اس کا مطلب صاف ہے، جتنی عاجزی آئے گی اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائے گا. بڑی بات، واہ واہ، بے شک بہت اچھا پہلو نکلا. واہ واہ واہ. بولو تو صحیح، ذرا زور سے تو بولو. مولا علی کہتے ہیں، ذرا دل لگا کے بولو، کون؟ مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے مسکرا کے اچھا ایک عورتوں سے ایک بات اور کر لوں، برا نہ ماننا، ایک بات میری بہنوں سے کر لیتا ہوں. دیکھو ایک ہوتا ہے اپنے مرد کو دکھانے کے لیے سجنا، یہ بہت بہترین بات ہے. ویسے میک اپ کا مطلب میں سمجھاؤں، میں نے اردو کا اس کا ترجمہ بہت لوگوں سے پوچھا، میک اپ کا اردو ترجمہ، تو وہ لوگوں نے بتایا ایک ہی ترجمہ ہے، اکلوتا ترجمہ ہے میک اپ کا اردو، وہ ہے کمی پوری کرنا. جب عورت اپنے ہاتھ میں برش لیتی ہے، چہرے کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، تو وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ میں اپنی کمی کو پوری کر رہی ہوں. مگر شریعت نے اس کمی کو پورا کرنے کی اجازت دی. اعلیٰ حضرت فرماتے عورت جب اپنے مرد کے لیے سجے اور اسے دکھانے کے لیے سجے تو جتنی بار آئینہ دیکھے اتنے صدقے کا ثواب. اور جب وہ غیروں کے لیے سجے، ہر قدم پر اس کے آدمی کو 1 سال جہنم میں جلنا پڑے گا اگر وہ اس پہ راضی ہے. دیوس، وہ دیوس نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے جو اپنی بیوی کو بیوی تیری سب کو دکھاتا کیوں پھر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھ کو؟ میں اپنے جسم کو ٹائٹ لباس پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں سن لیں، اب اپنے جسم پر میک اپ کر کے غیر مردوں کو دکھانے والی سن لیے. میں تو سنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا فرض ہے، مگر اب تمہاری مرضی ہے میری بیٹی ہو کہ تم میری باتوں کو سنو یا نظر انداز کر دو. کب کرا کے لے جاتا ہے. یہ عورتیں بدبخت نہیں ہیں، وہ عورتیں شریعت میں الفاظ بہت سخت ہیں، میں آسان بیان کر رہا ہوں، بہت سخت الفاظ ہیں. میں ان بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جاتی ہو شادیوں میں، گھر میں تو وہی میلے کچیلے بیکار گندے کپڑے، اور جب شادی میں جاتی ہو تو میک اپ کر کے بن ٹھنڈ کے جاتی ہو، بن سور کے. یہ بتاؤ جسے دیکھنا ہے وہ تو گھر میں ہی ہے، یہ کسے دکھانے کی نیت ہے تمہاری؟
کسے دکھانے کی نیت ہے؟ کسے دکھانے کی نیت ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، وہ اندر چلی گئی، مجھے پانی لایا، میں کہا پانی نہیں لی، پیاس نہیں لی، بھوک لگی، کہتے پھر وہ آ گئی، پھر وہ اندر چلی گئی، میں نے آواز دی فاطمہ کھانا، پھر کوئی آواز نہیں، پھر میں نے کہا کھانا، کہتے پھر کوئی آواز، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا، کہتے پھر کوئی آواز نہیں آئی نا، تو میں اندر گیا تو دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی ہیں بیٹھی، کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگے میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دے سکی، نہیں دے پا رہی ہوں، اس کا افسوس ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ ہو گیا تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ۔ کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کی بیٹی کو دیکھا اور پھر بہت رویا، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، میں زمین پہ بیٹھ کے رونے لگا، تو فاطمہ بھی اور زیادہ روئیں۔ میں نے کہا کیا ہوا سیدہ؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ کتنے دن سے بولو؟ 16 دن سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا نکلا گھر سے، میں گیا اور جانے کے بعد میں نے مزدوری کرنے کا ارادہ کیا، میں نے کہا کھجور والے سے کوئی باغ میں مجھ سے پانی لے لے، انہوں نے کہا ایک کھجور دوں گا اجوا، ایک ڈول پانی نکالو گے علی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہو نا تو اپنے باپ کا تعارف کرانے میں دیر نہ لگایا کرو، اپنے بھائی کا تعارف کرانے میں دیر نہ لگایا کرو۔ اوہ یار شرمائے وہ جس کا باپ حرام کا کام کرتا ہو، شرمائے وہ جس کا باپ سود کا کام کرتا ہو، شرمائے وہ کیوں شرمائے جس کا باپ مزدوری کرتا ہو۔ میاں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ مزدور شیر ہوتا ہے، لومڑی نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنے بڑی بات اپنے باپ کو بتانے میں، میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں، جتنے سید ہیں سب، ہم جس کی اولاد ہیں، ہمارا باپ مزدوری کرتا تھا، ہمیں فخر ہے اپنے باپ پر۔ ہمارا باپ ملنگ تھا، ملنگ۔ ہمارے باپ نے اس دور میں وہ زندگی گزاری کہ جو کوئی نہ تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے، 17 کھجور میرے ہاتھ میں تھی۔ فرماتے ہیں جب 17 کھجور مجھے ہاتھ میں تھی، فرماتے ہیں 17 کھجور میرے ہاتھ میں تھی، میں اپنے گھر جا سکتا تھا مگر میں خود بھوکا تھا، میں نے چکے نہیں کی۔ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے فرمایا علی آ گئے، آج تمہارے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے کھجور پیش کی، حضور یہ کھجور تو فتن لایا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا علی بھوکے ہیں، حسن حسین فاطمہ بھوکی ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کو نہیں لے کے گئے؟ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے حسن سے، حسین سے اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے پیار ہے حضور، اس وجہ سے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، اس کی اولاد سے راضی ہو جا۔ ایسے کر کے دعا کر رہے ہیں، کہا چل اب تیرے گھر چلتے۔ کہتے ہیں مولا علی کے میرے حسن کو آواز دی، حسن بالکل کمزور تھے، اٹھایا، نانا کو دیکھتے ہی رونے لگے۔ نانا نے کھجور کی گٹھلی نکال کے جب نواسے کے منہ میں دی تو منہ میں کھجور جا رہی تھی، پھر نانا سے چپٹنے لگے، حسن بھی چپٹنے لگے۔ کہتے سیدہ بھی رونے لگی۔ اچھا بتاؤ آپ 3 ٹائم کھانا کھانے والے کیا کہ میرے نبی کو سمجھ سکتے؟ نہیں، کبھی نہیں سمجھ سکتے، میرے حضور کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میری ماں عائشہ فرماتی ایک رات تھی، رات میں چارپائی پہ حضور اپنے پیٹ کو پکڑے ہوئے ہیں اور سرکار کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کے عرض کرتی ہوں حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے عائشہ آج مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، میں اپنے معدے کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا آقا دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ فرمایا نہیں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے جو نبی آئے، جو پیغمبر آئے، وہ فاقوں کے بعد اپنے رب سے جا ملے، میں بھی فاقوں کے بعد اپنے رب سے جا ملوں گا، میں بھی فاقوں کے بعد اپنے رب سے جا ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی لوگ کھجور کی گٹلیاں پھینکتے تھے، میرے نبی نہیں پھینکتے تھے، میرے پیغمبر نہیں پھینکتے تھے، اس کو چوس کے پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بھوکے کی دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں میرے حضور، اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑے، حضور ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اے میرے آقا آپ بیٹھ کے نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او عثمان آج تیرے نبی نے کھانا کئی دن سے نہیں کھایا، مجھ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج وہ امتی نبی کا غم سمجھ لیں گے، درد سمجھ لیں گے ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا، کس رسول کو بھلا دیا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کبھی جا کر کے دیکھو عرب میں تو جا کر کے غار ہرا کی پہاڑی کہتی ہے، وہ پہاڑ کہتے ہیں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں جاؤ ہندوستان میں جا کے بتانا کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا آمنہ کا لال تمہارے لیے رویا ہے، اتنا امت کے لیے رویا ہے۔ نہ کوئی ماں اتنا پیار کر سکی، نہ کوئی باپ اتنا پیار کر سکا، نہ بہن پیار کر سکتی ہے، نہ بیوی پیار کر سکتی ہے۔
ہے. نہ باپ پیار کر سکتا ہے جتنا حضور نے اپنی امت سے پیار کیا ہے, جتنا میرے آقا نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے فضاؤں میں, اور اٹھانے کے بعد دعا کیا کرتے تھے, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. دعا معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میں کبھی بھوکا نہ مروں. اس کے لیے ہم نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی لوگوں, ہم سب موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کتنے حادثے ہوتے دیکھ لیے, میرے قبرستان میں کتنے عزیز چلے گئے. کیا مجھ کو موت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. لوگوں میں نے ان ہاتھوں نے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کر دیا, میں نے 17 سال کے لڑکوں کو غسل دے دیا. اگر تمہیں اپنی جوانیوں پہ بڑا ناز ہے تو جا کر کے الہ آباد میں جاؤ, اور وہاں کا جو پوسٹ مارٹم ہاؤس ہے وہاں پورے دن چرتی ہوئی لاشیں دیکھو. تمہیں بڑے بڑے مغرور چتے ہوئے دکھیں گے, ان کے جسموں کو چیر دیتے ہیں وہ شراب پی کر کے. سوچو وہ پوسٹ مارٹم کی موتیں کتنی بھیانک ہیں, اور سوچو تو ذرا, اور سوچو کتنی خطرناک ہے وہ قبریں وہ جو تمہارا میرا انتظار کر رہی ہیں. وہ موت کتنی بھیانک ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محرومی کا احساس کب ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی تک نہیں ہوا, مگر ہاں میرے لیے سب سے زیادہ محرومی کا دن وہ ہوگا جس دن میں قبر کے اندر ہوں گا اور کیڑے میری طرف چل کے آ رہے ہوں گے. کیسی اندھیری قبریں ہوں گی, اور لوگوں توبہ نہیں کرو گے. اور میرے نوجوان واپس پلٹ کے آ جا, تیری جوانی اللہ نے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں. میرے دوست, میرے چھوٹے بھائی, آ جا واپس آ جا, توبہ کر لے. تیری جوانی اللہ نے لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکی کے لیے بنائی ہے. اللہ نے تجھے محبت کرنے کے دل دیا ہے, اس میں دنیا کا محبت نہ رکھ, اس میں نبی کی محبت رکھ. تیرا دل دنیا کا عاشق نہیں ہونا چاہیے. ارے تو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ تاکہ تو جائے اور کوئی لڑکی بے پردہ ہو محلے کی تو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دے. تو ان کا پیچھا کرنے لگا. ارے تیری بہنوں کا کوئی اور پیچھا کرتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی میرے بھائی؟ ارے تیری جوانی تو نبی کی دیوانی ہونی چاہیے تھی جیسے کہ دیوانی تھی. انس بن مالک 10 سال نوکری کی ہے انہوں نے حضور کی, ان کے مزار پر میں نے حاضری کی ہے آصف بھائی کے ساتھ. ان کا ایک شاگرد ہے ہارون بن عثمان, وہ جوان ہے, چڑھتی ہوئی جوانی ہے, توجہ, چڑھتی ہوئی جوانی ہے. اے بھائی ذرا خاموش رہو اور یہ چائے پیچھے لے جاؤ بھائی, میں آپ سے منع کر رہا ہوں, بہت تکلیف ہوتی ہے, بعد میں پلا دینا. جاؤ 1 منٹ پیچھے چلے جاؤ, یہ چائے کے لیے جلسہ نہیں ہوا ہے, سمجھو بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاف کرنا آپ مجھے, چائے کے جو شوقین لوگ ہیں. ہاں بالکل حضرات, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ حضور غوث پاک کے شہزادے جیلانی شیخ سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو روحانیت کے سائے میں ہم سماعت کر رہے ہیں. آپ مڑ کے دیکھیں تو مولانا یوسف صاحب قبلہ کی ادارت میں ہندوستان کی تقریباً 30 سالہ نعت کے مشاعرے کی دہلیز پر حکومت کرنے والی آوازیں آ رہی ہیں. ثنا خان رسول آفاقی لہجے کے مالک, بہت ہی مخملی وجود کے مالک محترم حبیب اللہ فیضی دیوگھر جھارکھنڈ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ آواز بلند آہنگ کے مالک محترم شاعر اسلام جناب دلبر شاہی بھائی کی اٹھنے کی ہمت نہ کرو بھائی, نعرہ تکبیر, بیٹھ جاؤ. نعرہ رسالت, بلند آواز سے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے غوث اعظم دیکھو شورائے اہل میں سنت. سارے علماء کی طرف سے میں اکیلا اٹھ کے احترام کر لیتا ہوں ان کا, ٹھیک ہے؟ میں اب آپ بیٹھیے. میں کیا کہہ رہا تھا, یہ جوانی موبائلوں کے لیے اللہ نے تجھے, اور میرے دوست گیم کھیلنے کے لیے تجھے اللہ نے, گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے تجھے, اللہ نے تجھے گیم کھیلنے کے لیے دنیا میں جوانی خراب کرنے کے لیے. اور میرے دوست تیری جوانی تو ایسی ہونی چاہیے تھی. آپ کے سامنے ماشاءاللہ دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں جن کا نام خود ان کا تعارف ہے, اور حبیب اللہ فیضی صاحب ان کا نام بھی ان کا تعارف ہے. یہ دونوں اس صدی کی بڑی مقبول آوازیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اور دونوں بابرکت لوگ ہیں, ان دونوں کی آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے. اب توجہ کریں میری بات پر. اللہ نے, بھائی میں کہتا ہوں نوجوان واپس آ جا,
تیری جوانی دنیا کی دیوانی بننے کے لیے نہیں تھی، آوارہ گردی کے لیے نہیں تھی، موٹر سائیکل پہ اسٹنٹ کرنے کے بعد بیکار کی موت مرنے کے لیے اللہ نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا. اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی عزت پہ مرنے کے لیے پیدا کیا تھا. حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ہارون بن عثمان. وہ پلے بیچتے ہیں، اور پلے بیچنے کے بعد آخری بات، پلے بیچنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ پلے بیچتے ہیں، اور پلے بیچنے کے بعد وہ اپنا کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں. ایک دن وہ ایک گلی سے نکل رہے تھے، بادشاہ کی بیوی نے فوجیوں کے ذریعے بلوایا، اور جب وہ فوجیوں کے ذریعے اندر گئے، اور جب فوجیوں نے اندر لے کے گئے، بادشاہ کی بیوی نے کہا شہزادی نے اس کو باہر سے بند کرو دروازہ اور اس کو اندر چھوڑ دو. جب وہ اندر تھا تو وہ لڑکی اندر، وہ بادشاہ کی بیوی اندر، یہ اندر، دونوں اندر، تیسرا کوئی نہیں ہے. وہ کہنے لگی دیکھ میں تیرا کوئی پلہ والا نہیں خریدتی ہوں، میں اس لیے تجھے نہیں بلایا، بلکہ مجھے تجھ سے مطلب یہ ہے کہ میں تجھ پر دل دے بیٹھی ہوں. تو جب روز نکلتا ہے تو میں تیری دیوانی ہو گئی، روز تجھے تکتی ہوں. آج میں نے تجھے بلایا ہے، میری خواہش پوری کر دے، مجھ سے فزیکل ریلیشن قائم کر لے، پھر میں تجھے اتنا دوں گی تو کہ تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بولا کہ میں زنا نہیں کروں گا، تیرا یہ کام نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے. اس نے کہا اتنی دولت دوں گی کہ تو نے نہ کبھی سوچی ہوگی، نہ تیری خوابوں نے کبھی دیکھی ہوگی. اس نے کہا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. وہ کہنے لگی یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ ارے میری ایک جھلک کے لیے بندے دیوانے ہیں، میں بادشاہ کا انتخاب ہوں، مگر اس بادشاہ کو میری قدر نہیں، میں تجھ تیرے اوپر عاشق ہو گئی ہوں، تو میری خواہش پوری کر دے. میں وہ شہزادی ہوں جس کے لیے نہ جانے کتنے شہزادوں کے دل دھڑکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا میری حسن میں بتا تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. عورت بولی میں تجھ کو سولی چڑھوا دوں گی. اس نے کہا مرنا گوارا ہے مگر زنا نہیں کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس دن وہ بندہ عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا جسے گناہ کرنے کی مہلت ملی تھی، اس نے اللہ کی خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، وہ کہنے لگی عورت دیکھ میں تجھے سولی چڑھوا دوں گی، کہا تجھے جو کر ملے ذرا جو تجھے کر ملے وہ کر لینا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے. وہ اس کے پیچھے دوڑی، اس نے جب دھکا مارا دروازے میں، اللہ کی قدرت دروازہ کھل گیا، باہر سے بنتا مگر کھل گیا. وہ بھاگا، فوجی اس کے پیچھے بھاگے مگر اسے دروازہ نہیں ملا، جینے کا راستہ مل گیا. وہ ایک منزل، دو منزل، تین منزل پہ چڑھا اوپر، اور جب اس نے دیکھا محل کے اوپر سے کہ یہ آ رہے ہیں پیچھے سے فوجی، اس نے جب فوجیوں کو دیکھا کہنے لگا مالک لے جان دے رہا ہوں مگر زنا تو نہیں کرنے والا. مالک میں شرمندہ ہو جاؤں گا تیری بارگاہ میں اگر میں نے یہ برا کام کیا، لے میں جان دے رہا ہوں. جب اس نے ایک چھلانگ لگائی تو پھر اللہ سے زیادہ قدردان کون ہے؟ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے اس کو اپنے پر پہ رکھا اور آرام سے نیچے اتار کے رکھ دیا. جب اس نے وہاں دیکھا جا کر کے آرام سے اتر گیا تو اس نے دیکھا سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی ہے، نہ اتنا خوبصورت انسان کبھی دیکھا نہ سنا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے پہچان، میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، میں تجھے اللہ کی طرف سے پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا وہ تو نے محمد کا امتی ہو کے کر دیا ہے. او ہارون اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، او ہارون اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. او جا دنیا کی ٹھوکروں کو تو نے دولت میرے گلے لگ جا. جب گلے لگائے یوسف علیہ السلام نے اس کو تو اس کے جسم سے خوشبو آئی، جس گلی سے گزرے ہارون ادھر سے خوشبو، مر گئے تو قبر کی مٹی سے خوشبو. خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی بیان کرتے ہیں، میرے پیر عثمان ہارونی نے مجھ سے کہا فلاں پہاڑ پر سب سے ٹاپ پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، جاؤ سفر کرو، اس سے ملاقات کرو، اس سے کچھ حاصل کرو. فرماتے ہیں میرا ریاضت کا زمانہ میں گیا، آدھا دن لگا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جانے میں. کہتے ہیں میں جب اوپر گیا آخر کے پہاڑ پر، اتنا اونچا پہاڑ، وہاں ایک گفا ہے، گفا کے باہر ایک پاؤں پڑا ہے، ایک پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا ہے. اور میں اندر گیا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ آدمی مجھے دیکھ کے کھڑا ہوا ہے سہارے سے، اور اس نے بائیں پھیلائی ہیں. میں جا کے ان سے سلام کر کے ملا ہوں، انہوں نے مجھے بغیر بتائے بتایا آپ کا نام معین الدین چشتی ہے؟ کہاں. تمہیں عثمان ہارونی نے بھیجا ہے؟ کہاں. کہتے ہیں میں جب سینے سے لگانے
کہنے لگے میں نے پوچھا حضور آپ کی بڑی مہربانی مگر ایک سوال میرے دماغ میں جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ سوال یہ ایک پاؤں باہر کٹا ہوا پڑا ہے ایک آپ کا نہیں ہے. کہنے لگے مہمان راز نہیں پوچھتے, آپ مہمان ہو بیٹھو. کہ نہیں آپ بتائیں میرے پیر نے بھیجا ہے. کہنے لگے نہیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے, نہیں بتاؤں گا. بتائیں نا حضور ایک پاؤں باہر پڑا ہے, دھیان سے سننا نوجوانوں, ایک پاؤں باہر پڑا ہے ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے, کیا کریں کیا ہے یہ؟ فرمانے لگے سنو, فرمانے لگے سنو بات یہ ہے معین الدین, یہاں بارش بہت ہوئی تھی, میں غریب آدمی میرے پاس کمبل کوئی نہیں. جب بارش بہت ہوئی تھی میرے پاس کمبل کوئی نہیں, بارش بہت ہوئی تھی. کہتے ہیں بارش 8-9 دن تک ہوئی, پھر بارش رکی تو وہ دھوپ نکلی. میں اپنی غار کے چہرے پر اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گیا, دھوپ لے رہا تھا. ایک جوان حسین لڑکی گزر کے جا رہی تھی, نہ جانے کیا میری آزمائش تھی. میں نے اس کو دیکھا, دیکھتے ہی میرے دل میں آ گئی. اور سنیں آنکھوں کو نگاہوں کو بچا کے رکھیں, نگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور زنا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے, اے میرے محبوب اگر میں زانی کو معاف کر کے جنت بھی دے دوں مگر جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا, اس کو نہیں کراؤں گا جس نے یہ گندا کام کیا ہو. ذرا سوچو تو ذرا کہ جنت میں بھی اگر جا کر کے یہ زنا کی پول کھل گئی تو کیا ہوگا. ویسے اللہ بڑا ستار ہے, معاف کرنے والا ہے. وہ کہنے لگے میں نے اس لڑکی کو دیکھا, میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی, میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا. کہتے ہیں پاؤں میرا ابھی معلق تھا, زمین پہ نہیں اترا تھا. اچانک حاطف غیب سے یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی. آواز یہ تھی کہ محبت کی باتیں تو چھپ چھپ کے ہمارے ساتھ کرتا ہے, روتا تو ہمارے ساتھ ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. وہ کہتے ہیں معین الدین میں بالکل کانپ گیا. میں نے پلٹ کے دیکھا اور میں نے کہا میرے مالک میں جب سجدہ کرتا تھا سمجھتا تھا تو بہت دور ہے, بہت دور ہے, مگر تو بہت قریب ہے میرے دل کے. میں نے پاؤں اٹھایا ہے تو نے دیکھ لیا. آج میں تقریر کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے, آپ سن رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کیسے سن رہے ہو یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے, میں کیسے بول رہا ہوں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا معین الدین, پھر میں نے کہا میرے یار تیرے خلاف پاؤں باہر گیا ہے تو اندر نہیں آئے گا. یاری پھر کس بات کی. میں نے بڑا سا پتھر اٹھا کے اپنے پاؤں پہ مارا. کہتے ہیں بس زور سے مار تو دیا, پاؤں ٹوٹ بھی گیا 2-3 ضربوں کے بعد, مگر پھر میں بے ہوش ہو گیا. پھر ہوش آیا, پھر اپنے پاؤں کی ہڈی توڑی, پھر ہوش آیا, پھر ہڈیاں توڑی. توڑتے 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 ساری ہڈیاں توڑ کے کھال نوچ کے اور پھر خون ہی خون ہو گیا. پھر میں نے باہر کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا اے میرے یار اب تو مجھے معاف کر دینا, وہ پاؤں پھینک دیا جو تیری یاری کے خلاف اٹھا تھا. اے نوجوانوں تمہارے پاؤں کب رکیں گے گندے راستے سے, تم کب رکو گے. اللہ نے تمہیں بھی کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا, نا 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 نا, جوانی دنیا کے لیے نہیں تمہاری اللہ کے لیے تھی. تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ تمہاری بند چارپائیوں میں بند کمروں میں ہونے والے معاملات سے اللہ آگاہ ہے. تمہاری ویڈیو اسے پتا ہے تم کتنی گندی دیکھ رہے ہو, سب پتا ہے میرے دوستو. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا, وہ مجھ سے چپٹ کے کہنے لگے دیکھ میں نے پاؤں تو کاٹ دیا, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے سینے سے لگا, اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اللہ آپ کے صدقے سے جو دعائیں مانگے گا اس کو بھی معاف کر دے گا. جو یہ بات سن کے دوستو کب آخر موت آنے والی ہے. مولا کائنات کے جب تلوار ماری گئی اللہ اکبر, تو کیا کہتے ہیں امام حسن سے, او حسن میرے بیٹے مت رو, تیرا باپ علی موت کو ایسے جانتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. اے میرے بیٹے نا, حضرت عمر فاروق اعظم, کون عمر؟ فرمایا میرے آقا نے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جب آپ کے جب ماری گئی چاقو تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے, دودھ پیا آنتوں کے ذریعے نکل گیا. عمر جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی تھی اپنے بیٹے سے بولے سر زمین پہ رکھ میرا, اس نے نہیں رکھا, زانو پہ رکھ لیا. اور زمین پہ رکھ, زمین پہ رکھ دیا. جب سر زمین پہ سر رکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. سر اپنا زمین میں رکھ کے بولے لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اے مولا یہ موت کا وقت ہے, اگر تو نے آج عمر پہ کرم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہے مالک, عمر پہ کرم. حضرت علی آئے, او عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے حضور سے سنا ہے تمہارا محل
जन्नत में है। कहा तुम गवाही दोगे अली? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। आप मतलब मौला अली के जब तलवार मारी गई, आप जब मौत के करीब आए तो मौला कायनात कहने लगे ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के पास हो? क्या उसके अमल थोड़े हैं जो पूरी रात नमाजें पढ़ता हो? क्या उसके अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, अमल तो हमारे छोड़े हैं जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बेकार गुजार ली। और साहिबो कौन से हंगामे तुम्हें जगाएंगे? बोलो बोलो। जब सहाबा इकराम 30 साल के होते थे तो कहते थे मालिक अब आधी जिंदगी गुजर गई, अब तौबा की तौफीक दे दे। जब तेज आंधियां चलती थी, बोलो कैसी आंधियां गुजर जाती हैं, कभी आखिरत की कोई सोचता है, कभी कोई रोता है, कभी किसी का दिल धड़कता है। मगर जब आंधियां मदीने में तेज चलती थी तो सहाबा मस्जिद में जमा होकर कहते थे शायद कयामत आने वाली है, शायद कयामत आने वाली है। नबी ने जिस कयामत का जिक्र किया था वो कयामत आने वाली है। सजदों में गिर के कहते थे मालिक माफ कर दे, मगर आज हंगामे आए हम न जग सके। कौन से हंगामे तुम्हें जगाएंगे? बोलो जब आसमान फटेगा तो फिर उस वक्त ना होगा। मेरे भाइयों दोस्तों तौबा कर लो, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। मेरे दोस्तों तौबा कर लो, उसके सामने एक बार रो लो, एक बार उससे मोहब्बत से कहो मालिक माफ कर दे, उसके सामने रो लिया करो। मेरे दोस्तों एक बार उससे कहो, आज को बता रहा हूं आपको, आज तक किसी ने आंसू नहीं खरीदे। आपको बताऊं टीन का पीपा भी बिक जाएगा। अगर टीन का पीपा अगर आपका खराब सड़ जाए 2-3 रुपए का बिक जाएगा, मगर आंसू आज तक किसी ने नहीं खरीदे। मगर अल्लाह कहता है मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूं, मैं इतना बेहतरीन खरीदता हूं कि मैं 2 आंसुओं से पूरी जन्नत देता हूं। मैं कितना करीम हूं कि जन्नत दे देता हूं, 2 आंसुओं से जिंदगी भर के गुनाह भी माफ कर देता हूं। वो कहता है या अय्युहल इंसान मा खर्रक बिरब्बिकल करीम। किस चीज ने रोक रखा है? तेरी दुनिया में सब बर्बाद हो जाएगी, सारे किस्से पारी सब पुराने हो जाएंगे। लोगों तौबा कर लो, उसके सामने रो लो, बस उससे कहो मालिक माफ कर दे, ये जिंदगी की आखिरी लम्हात हो सकते हैं। मेरी बेटियों आज से पर्दा शुरू कर दो। अगर तुम अपने दिल में इरादा करोगी तो मैं मदीने में बकी में खड़े होकर जब गवाही दूंगा दुनिया में, मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा कि कुछ औरतों ने मेरे कहने पर भी पर्दा किया था। मैं अगर तुमने पर्दा, तुम में से किसी ने पर्दा कर लिया तो कयामत के दिन मैं अपनी माँ फातिमा के सामने फख्र से खड़ा हो जाऊंगा, कहूंगा मेरी माँ मेरे तकरीरों से भी कुछ लकीयां बदली थी। अगर बताओ मैं तुम्हें उसी फातिमा का वास्ता देता हूं जिसके बच्चों ने इस उम्मत को बचाया। मैं उसी फातिमा का वास्ता देता हूं जिसने अपने जहेज में नबी से दौलत नहीं मांगी बल्कि उम्मत की मग़फ़िरत मांगी थी। उस फातिमा का मैं वास्ता देता हूं। ऐ दोस्तों तौबा कर लो। मेरे भाइयों बताओ कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटाएंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, बस वही खड़े हो नौजवान जो आज से तौबा करें। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं वो लोग जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, जिन्हें फैशन की परवाह ना हो, जिन्हें दुनिया वालों की परवाह ना हो। सुन्नत रसूल के दीवाने खड़े हो जाएं और बैठे तब जब मैं बिठा लूं। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, खड़े रहो, खड़े रहो। बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ, बाहर यहाँ निकल के आओ। यहाँ देखना चाहते हैं हम सब आपको। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और जिन लड़कियों के लिए तुम दाढ़ियां मुंडवा रहे हो, कयामत के दिन ये तुमसे मुंह फेर लेंगी। और जिसकी सुन्नत को छोड़ रहे हो वही कयामत के दिन बख्श पाएंगे तुम्हें। अरे वाह 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 वाह, बड़ी बात, बड़ी बात। है कोई और आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? 100 शहीदों का सवाब। आ जाओ, बाहर निकल के आओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई नौजवान ये न डरे कि मेरी उम्र अभी कम है। अरे नई उम्र के लोगों ने तो इतिहास लिखे हैं। अच्छा, बुजुर्ग मेरी तकरीर में कम खड़े होते हैं, उसकी वजह यह कि मेरी कई तकरीरों की इन्हें जरूरत है। पुराने ज्यादा दिल गंदे हो गए, मेरी तरह दिल हैं इनके ज्यादा गंदे, पुराने जमाने के, मद्दे के टाइम के। आइए आइए, दाढ़ी रखाने वाले आ जाएं, उठे और कहें आज तक जिए थे सभी के लिए, फैशन के लिए, दुनिया के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मगर कोई किसी के काम नहीं आता है। मुफ्त सरकार ताजु शरिया फरमा के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, और जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? पूरी सुन्नत रखाने वाला दीवाना? तवज्जो है? माशाअल्लाह। देखो काफी हो गए ये नौजवान। देखो भाई,
میں کسی لائق نہیں، مگر یاد رکھنا میں مدینے جب جاتا ہوں تو سب سے پہلا سلام انہی لوگوں کا پیش کرتا ہوں جو میرے ذریعے حضور کی سنت رکھاتے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں حضور میں نے اتنی کمائی کر لی ہے، اتنا ان ساری کمائی پہ آپ نظر ڈال دیں، آپ کا غلام نے جو کمائی کی ہے آپ کے خادم نے انہیں قبول کر لیں، اور حضور مدینے میں خوش ہو رہے ہوں گے میرے آقا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے کوئی خوش ہو نہ ہو مگر آمنہ کا لال۔ دنیا کسی کی ہے، ہوئی ہے کسی کی؟ ہاتھ اٹھا لو، اوپر ہاتھ اٹھاؤ، میرے ساتھ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے، انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ علماء کو گواہ بنا کر بیٹھ جائیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں، بالکل یہیں بیٹھ جائیں۔ ایک بات اور لے رہا ہوں حبیب اللہ بھائی، ایک بات اور، لڑکیاں جو جا رہی ہیں غیر مسلموں کے گھروں میں، اس کی بہت سی وجہوں میں ایک وجہ بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جہیز کیا ہے؟ تو کتنے لڑکے ایسے ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے وہ لوگ اوپر ہاتھ اٹھا لیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائیں، نیچے ہاتھ کریں۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جہیز کے بغیر شادی کریں گے؟ وہ کھڑے ہو جائیں۔ فقیروں والی شادی نہیں کریں گے، امیروں والی شادی کریں گے، اور امیر کسی سے لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ بغیر جہیز کی شادی کریں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو نماز۔ انشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز قبر کا اجالا ہے، تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ذرا توبہ کریں میرے ساتھ، استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمہ، میں اس لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ اگر خادم سے کوئی کمی رہ گئی ہو، بیان کرنے میں کوئی بری بات لگی ہو تو خادم سمجھ کے، خدمت گزار، جھاڑو واڑو لگانے والا سمجھ کے معاف کیجیے گا۔ کوئی بات میری اچھی لگی ہو تو اس کو قبول کر لیجیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی جینے کے دو اصول ہیں، جو تم سے ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگ لو، اور جو تم سے معافی مانگے اس کو معاف کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کھڑا نہ ہو جو پہلے